آڈیو کلپ نمبر 64۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کی تلاوت بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ترجمہ: تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا، سیاہی یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو، اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول: شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا، جماع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھی، یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ بعض صحابہ کرام سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا، اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت میں صورتحال عرض کی تو آیت اتری اور فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ آیت میں خیانت سے وہ ہم بستری مراد ہے جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین قوی ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق یہ فعل کرنا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کو طلب کرنے کے معنی ہے رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ یہ آیت حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی آدمی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں اور یہ تھکے ہوئے تھے اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ نے دوسرا روزہ رکھ لیا جس سے کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا گیا۔ آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے، اس سے رات کو سیاہ ڈورے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک جائز کر دیا گیا۔ صوم وصال کا حکم، یاد رہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا اور یوں مسلسل روزے رکھنا صوم وصال کہلاتا ہے اور یہ ممنوع ہے۔ اس کی اجازت
صرف حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھی، اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کی آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے جبکہ وہ معتکف نہ ہو، لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات حرام